توصیف کا خواب یہ صرف تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ سلطان توصیف ایک غریب باپ کی بیٹی اور معمولی ماں کی بچی داؤد جیسے متوول تاجر کی بہو بنی۔ باپ کے بعد اس کا شوہر موسیٰ ایک کروڑ پتی سوداگر تھا جس کے 2-4 نہیں 20 کوٹھیاں اور 10-5 نہیں سینکڑوں کارخانے ادھر ادھر موجود تھے۔ بنگال کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہوگا جہاں موسیٰ کی تجارت نہ ہو۔ اس شادی کا سبب اور نکاح کی وجہ توصیف کی تقدیر یا موسیٰ کی قدردانی، تعلیم کا انجام یا شرافت کا نام جو کچھ بھی ہو، اس نکاح کے نبھا اور اس کاج کی لاج کا سہرا توصیف کے مہر ہے، توصیف کے سر ہے۔ خدا کی شان نظر آتی ہے کہ وہ موسیٰ جس نے کبھی خدا کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، بیوی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور وہ توصیف جس کے جہیز کی کائنات ایک صندوق برات کے ساتھ تھا، دن رات جواہرات میں کھیلتی۔ یہ صرف علم ہی کا طفیل اور تعلیم کا صدقہ تھا۔ مردانے میں نکاح ہو رہا ہے، زنانے میں مہمان بھرے ہیں، اور توصیف سلطان اس خیال میں غرق ہے کہ بیل منڈی چڑھتی دکھائی نہیں دیتی۔ دولت جس کانٹے کا منتر نہیں، سورج جس کے جادو کا اتار نہیں، دونوں غائب۔ اب دے کر رہی سیرت، محبت، عادت، خصلت یہی ہتھیار ہیں جن پر فتح کا دار و مدار ہے۔ خدا ہی بیڑا پار کرے تو ہو۔ بظاہر تو کشتی منجدھار میں ڈوبی، سسرال پہنچی تو رئیسانہ شان، امیرانہ ٹھاٹھ، نوکروں کا زور، ماماؤں کا شور، دولت کی کثرت، روپے کی ریل پیل۔ چاہیے تھا کہ باغ باغ ہوتی، نہال نہال ہوتی، مطلق نہیں، ہر وقت اپنے دھن میں غرق اور فکر شرابور۔ موسیٰ امیر کا بچہ، لاڈلا اور اکلوتا، دنیا اس کے قدموں میں آنکھیں بچھائے، الفت سے نا آشنا، محبت سے نا واقف، فرض و وقت اور حقوق کی عزت اس کی نگاہ میں ہو ہی نہ سکتی تھی۔ ایسے شوہر کے دل میں گھر کرنا لوہے کے نرمانا اور پتھر کے جھونک لگانا تھا۔ مگر بندگی کرنے سے کہتے ہیں خدا ملتا ہے۔ توصیف نے اپنے سامنے صرف رضامندی شوہر کا مقصد رکھا اور اس کے حصول میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ یہ صحیح ہے کہ تعلیم کی طاقت بھی کچھ کم وزن نہ رکھتی تھی، مگر بحیثیت مجموعی داؤد کا پانسہ بہت زبردست تھا۔ وہ تمول کے ساتھ دولت حسن سے بھی مالا مال تھا، اور اس کا حق توصیف کے مقابلے میں قطعاً فائق تھا۔ ان حالات میں بیوی کو اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ صورت کی کمی اطاعت سے پوری کرے۔ نکاح کے وقت موسیٰ کے ماں باپ دونوں زندہ تھے اور دونوں عاشق زار۔ وہ فطرتاً گوارا ہی نہ کر سکتے تھے کہ بچے کے دل پر محبت کا چرخا تو درکنار، آنکھ میں ملال کا میل تک نہ آئے، لیکن جال اور دانہ دونوں سامنے تھے، اور موسیٰ کیفیت اس وقت بالکل اس پرند کی سی تھی جو پھندے میں پھنستے ہی جھٹکا مارے اور پھڑپھڑا کر نکل جائے۔ اگر توصیف اس وقت پورا لاسا نہ لگاتی تو موسیٰ چلا ہی تھا۔ اس نے 3 ہی مہینے میں وہ خدمت کی کہ 21 برس کی کھلائی بڑھیا کی خدمات دل سے بھلا دیں۔ توصیف کا عورت ہونا اس کی کمزوری نہ تھا، بلکہ دوسرے سامان تھے، دوسرے اسباب تھے، دوسرے باعث تھے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے، مالی حالت کے اعتبار سے، عزت و جاہت کے اعتبار سے وہ کمزور اور یقیناً کمزور تھی۔ اس گڑھے کو بھرنا اس کا فرض تھا، اطاعت سے بھرا، خدمت سے بھرا، سچ بھرا، جھوٹ بھرا، غرض جس طرح بھرا، جائز اور درست۔ باوجود اس اعتراف کے موسیٰ اور توصیف کے حقوق قریب قریب برابر تھے۔ ہم توصیف کی اس دور اندیشی کی لاریب داد دیں گے کہ اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ہمیشہ یہ رہا کہ اس کے گھر میں اضافہ بامعنی ہے۔ اس وقت جب میری ہستی اضافہ کرے موسیٰ کی راحتوں میں، اس یقین کا ثمرہ
اس عقیدے کا نتیجہ اس ایمان کا انجام ظاہر تھا، روشن تھا، صاف تھا کہ ایک موسیٰ کیا ادنیٰ سے اعلیٰ اور چھوٹے سے بڑا، ہر متنفس اس کا گرویدہ تھا۔ توصیف کی زندگی کا یہ دور اور بے فکری کے دن 5 سال تک مستقل رہے۔ چھٹے سال ساس کی موت نے اس کی حالت میں ایک خاص تغیر کیا اور اب داؤد کی بہو گھر کی مالکہ بنی۔ اس اکرام و اعزاز نے ایک اور ذمہ داری بڑھائی اور اب قصر کی راحت و آسائش کا بار بھی اس کے سر تھا۔ اس ترازو میں بھی توصیف ٹاکم ٹوک اتری۔ اس خوشخبری اسلوبی سے فرائض ادا کیے کہ داؤد بیٹے سے زیادہ بہو کا دلدادہ تھا۔ توصیف کی یہ خدمت یا اطاعت خیال یا فکر عارضی اور چند روزہ تھا، مگر اس کی تہ میں بیش بہا خزانے اور بیش قیمت جواہرات پوشیدہ تھے۔ روحانی یا جسمانی اذیت جو اس سلسلے میں توصیف نے بھگتی فانی تھی، مگر اس کے پھل رہنے والے پھول مہکنے والے تھے۔ بڈھا داؤد قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ 2 ہی سال میں رخصت ہو گیا، لیکن اس قلیل مدت میں توصیف نے وہ زیور جمع کر لیا جو آخر وقت تک جگمگایا، اور وہ پھول چننے جو مرتے دم تک نہ مرجھائے۔ داؤد کے بعد توصیف اب گھر کی ملکہ تھی، جائیداد، علاقہ، روپیہ پیسہ، ہر چیز کی مالک۔ موسیٰ کہنے کو خدائے مجازی اور حقیقتاً معمولی غلام۔ برا ماننے کی بات نہیں۔ مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں کے دور موجود میں دولت لا مذہبی کی جڑ ہے۔ مسلمان دولت مند ہو کر نماز کا پابند کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ غریب جس نے مفلسی میں تہجد اور اشراق تک ناغہ نہ کی، مالدار ہوتے ہی مذہب کو طاق میں رکھ خدا سے ایسا فرنٹ ہوا کہ جیسے کبھی واسطہ ہی نہ تھا۔ اس اصول کے تحت میں موسیٰ کا اسلام روشن اور ظاہر، مگر ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اس نے بیوی کے نماز روزہ پر کبھی ناک بو نہ چڑھائی۔ اس کی اور توصیف کی عبادت میں جو زمین و آسمان کا فرق تھا، اس کے ذمہ دار وہ خود تھی یا اس کی دولت۔ دریائے ہگلی کے کنارے پر ایک عظیم الشان کوٹھی ہے، جس کے چاروں طرف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکتا تک نہیں۔ داؤد نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے کے صرف سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی، اور دور دور کے معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ رنگ برنگ کے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا۔ میلوں تک ہواؤں ان کی خوشبو میں مہکتی رہتی تھی۔ طائران خوش الحان کے نغمے، آبشاروں کی سریلی آوازیں خواہ مخواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی تھیں۔ بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے، وہ توصیف کی تھی کہ موسیٰ کے اشاروں پر کٹھ پتلی کی طرح کام کرتا اور دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں لڑائی جھگڑا تو دور در کسی قسم کا اختلاف تک سننے میں نہ آیا۔ شام کے وقت ایک روز توصیف پائی باغ میں ٹہلتی ہوئی باہر نکلی اور سڑک پر آئی۔ موسیٰ ساتھ تھا۔ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے پاؤں پیدل دور تک نکل گئے۔ آدمی نہ آدم زاد، سرد موسم، شام کا وقت، مسافت خاک نامعلوم ہوئی، یہاں تک کہ دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں بڑھتی تھی جہاں مفلسی نے مذہب کی وقعت رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ گو تغیر حالات نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ
فرق کر دیا تھا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانہ خدا اس حالت میں ہو اور کتے اور گیدڑ اس میں رہیں، دل پر ایک چوٹ سی لگی اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ مسجد از سر نو تعمیر کرا دوں۔